أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس کی شروعات سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہوئے بات کا آغاز کروں کہ آپ کو ایک دوسرا آئی ڈی بھی جو ہے فوراً آپ کو مل جا رہا ہے، تو اگر یہ آئی ڈی ختم ہو جائے تو اس میں جوائن کر لیں، تو پھر بعد کی جو ہے آغاز ہم وہاں اس آئی ڈی کے ساتھ پھر ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو سامعین کرام، یہاں آیت نمبر 44 اور آیت کے بعد سے ہم ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے، اور اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا ہے، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمات کا فیصلہ کرے، تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے۔ البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑی اطاعت کیش بن کر یہ آ جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، ان آیتوں میں الگ الگ موضوعات پر اس میں گفتگو کی گئی ہے۔ اس سے پہلے والے آیات میں ہم نے آسمان اور زمین کی مختلف مثالوں کو لے کر پانی کا تذکرہ، پہاڑوں کا تذکرہ، زمین کا تذکرہ اور بجلی کا تذکرہ، یہ تمام تفصیلات کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنی کبریائی کو واضح کیا تھا۔ یہاں پر بھی ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین آیت نمبر 44 کے اندر رات اور دن کے الٹ پھیر کا ہمارے سامنے مثال پیش کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کہتا ہے کہ ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے رات اور دن کی تبدیلی کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان کیا ہے۔ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا آنا ایک ایسا مسلسل عمل ہے جو کائنات کے نظام کو درست رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو سائنسی اعتبار سے عالم فلکیات کا مطالعہ ضروری ہے، تبھی کہیں جا کر اللہ کی یہ کبریائی والی جو آیت ہے جو میرے اور آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے کہ رات اور دن کا الٹ پھیر انسانوں کے لیے سبق ہے، اور آنکھیں کھولنے والوں کے لیے ان کی بصارت کو کھولنے کے لیے ضروری ہے۔ تو اس کے لیے مجھے اور آپ کو یہ جو مطالعہ ہے یہ بتاتا ہے کہ اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ رات اور دن کی یہ تبدیلی اللہ رب العالمین یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ علم اور حکمت اور لامحدود ایسی طاقت رکھتا ہے جس کے بدولت وہ
رات کا آنا، دن کا مطلب نکل جانا، یہ عالم فلکیات میں اس طرح کے سارے کام اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے، کوئی اور ہستی نہیں ہے جس کے ذریعے سے یہ تمام کام انجام دیے جاتے ہیں۔ سامعین کرام، دن اور رات کی گردش پر غور و فکر کریں یا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ دن اور رات کی گردش کا انسانوں کے قدرتی طور پر انسانوں پر بڑا گہرا اور وسیع اثر پڑتا ہے۔ یہ اثر جسمانی، ذہنی اور روحانی پہلوؤں پر محیط ہے۔ اللہ رب العالمین نے دن اور رات کا نظام انسان کی فطرت اور زندگی کی ضروریات کے مطابق بنایا ہے۔ اس کا مطالعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ انسانی جسم کی اندرونی گھڑی دن اور رات کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ یہ جسم کے ہارمونی نظام کو کنٹرول کرتی ہے، جیسے نیند اور جاگنے کے اوقات۔ نیند کے دوران میں جسم اپنے آپ کو مرمت کرتا ہے اور توانائی دوبارہ حاصل ہوتی ہے، اور ہارمونز کا اخراج یعنی گروتھ ہارمون نیند میں زیادہ مطلب گروتھ ہوتے ہیں، اور رات کا سکون اور دن کی روشنی انسان کو بہتر نیند لینے اور توانائی بحال کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین رات اور دن کی مثال دیتے ہوئے میرے اور آپ کے سامنے کہتا ہے کہ یہ ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ سامعین کرام، یہ مطالعہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ رات کا اندھیرا ذہن کو سکون دیتا ہے، دن بھر کی تھکن کو کم کرتا ہے۔ اس وقت دماغ آرام کرتا ہے جب اندھیرا چھا جاتا ہے، اور سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ ان اندھیرے یعنی رات کے عود آنے کی وجہ سے یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ سامعین کرام، جہاں دن کی روشنی کا تذکرہ کیا جائے تو سائنسدان بتاتے ہیں کہ انسان کو خوشی اور توانائی فراہم کرنے والی یہ سورج کی روشنی ہے یا دن کا اجالا ہے جو انسانوں کے اندر ایسے ہارمونز کو ریلیز کرتا ہے۔ سورج کی روشنی دماغ میں سیروٹونین کی سطح بڑھا دیتی ہے جو خوشی اور موڈ کو بہتر بناتی ہے۔ اسی طرح مطالعہ بتاتا ہے کہ وہ علاقے جہاں رات کا دورانیہ لمبا اور غیر متوازن ہوتا ہے، وہاں لوگوں کے اندر تنہائی اور ذہنی دباؤ میں زیادتی دیکھی گئی ہے۔ دن اور رات کی لمبائی کا فرق مختلف موسموں میں انسان کی عادت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ سردیوں میں رات کی طویل جو طوالت ہوتی ہے یہ سکون اور نیند میں اضافہ کرتی ہے، اور گرمیوں میں دن کی طوالت زیادہ توانائی اور سرگرمی کا باعث بنتی ہے۔ سامعین کرام، دن کا اجالا فصلوں کی نشوونما اور فوٹو سینتھیسس کو کے لیے ضروری ہے جو تمام زندگی کی بنیادی ذرائع ہیں۔ رات کا اندھیرا، دن کا اجالا جہاں میں اور آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ انسانوں کی زندگی کی بقا اور دنیا کے اندر پائے جانے والے سارے جانداروں کی بقا اسی روشنی اور اندھیرے پر ہی منحصر ہے۔ ذرا تحقیقات پر روشنی ڈالیں تو مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ رات کا اندھیرا درجہ حرارت کم کرنے میں مدد دیتا ہے جس سے ماحول متوازن رہتا ہے۔ اسی رات کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ رات اور دن کی گردش وقت کی پیمائش کا ذریعہ ہے جس سے ہم دن، ہفتے، مہینے اور سال کا حساب لگاتے ہیں، اور اسی طرح میرا اور آپ کا کیلنڈر وجود میں آتا ہے۔ سامعین کرام، ان معلومات کے بعد ذرا غور کریں، اگر دن اور رات کا نظام نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ سامعین کرام، سائنسدان بتاتے ہیں کہ انسانی نظام زندگی کی بقا انتہائی مشکل ہو جاتی، بلکہ ناممکن ہو جاتی۔ دن اور رات کی تبدیلی زمین کے متوازن نظام کا لازمی حصہ ہے جو انسانی زندگی اور دیگر مخلوقات کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ نظام ختم ہو جائے تو وہ تبدیل ہو جائے تو پھر سائنسدان بتاتے ہیں کہ اگر دن مستقل طور پر رہے تو زمین شدید گرم ہو جائے گی، اور اگر رات مستقل رہے تو سائنسدان بتاتے ہیں کہ زمین شدید سرد ہو جائے گی۔ یہ دونوں حالتیں، سردی اور گرمی ہونا، زندگی کے لیے تباہ کن ہے۔ سامعین کرام، زمین کا ماحولیاتی نظام تباہ ہو جائے گا۔ دن اور رات کی تبدیلی نباتات اور حیوانات کے قدرتی نظام کے لیے ضروری ہے۔ بغیر اس نظام کے فصلوں کی نشوونما رک جائے گی، اور
फूड चैन बिल्कुल मुतासिर हो जाएगा। इंसानी जिस्म रात और दिन के चक्कर के मुताबिक ही तो काम करता है। अगर ये निज़ाम खत्म हो जाए तो नींद और जागने का वक्त मुतासिर हो जाएगा, जिससे जिस्मानी ज़हनी सेहत पर शदीद मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। सामईन इकराम, साइंसदान बताते हैं कि नींद के दौरान खारिज होने वाले हार्मोन मुतासिर हो जाते हैं अगर दिन और रात का दौरान या लंबा या खत्म हो जाए तो, जो बीमारियों का बाइस भी बन सकते हैं। बगैर रात के आराम और सुकून इंसान जिस्मानी ज़हनी तौर पर कमजोर भी होने के खदशात मौजूद हैं। साइंसदान ये भी बताते हैं कि रोशनी या अंधेरे की मुसलसल मौजूदगी दिमागी सेहत पर या मनफी असर डाल सकती है, जैसे जिसमें सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर या फिर दीगर नफ्सियाती मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। सामईन इकराम, जहां जानवरों का तस्करा किया जाए तो ये दिन और रात का मामला जो इस तरह एक के बाद दीगरे आता रहता है, ये जानवरों की हिजरत और जिंदगी मुतासिर होगी अगर ये सही सर्कल न चल जाए। कई जानदार अपने मामूलात दिन और रात के मुताबिक तरतीब देते हैं। ये निजाम खत्म होने से इनकी बका खतरे में पड़ जाती है। मैं और आप देखते हैं कि चुड़ियां मतलब जो है किस तरह से सुबह होते ही चूं चूं के साथ वो आसमान पे उड़ना शुरू कर देते हैं, जमीन पे फैल जाते हैं, और जैसे ही मगरिब मतलब जो है ऊद आने लगती है तो फौरन वो परिंदे अपने अपने घरों पर लौट आने लग जाते हैं। ये जानवरों का या परिंदों का ये मामूल है। अगर ये दिन और रात की तबादत बढ़ जाए या फिर मतलब खत्म हो जाए तो इनकी बका मतलब जो है इस जमीन में मुमकिनात में से नहीं रहती। सामईन इकराम, जमीन हर जिंदगी का तवाज़न दिन और रात के निजाम पर मुनहसर है। अगर ये तवाज़न खत्म हो जाए तो जमीन जिंदगी के लिए नाकाबिल रिहायश बन जाएगी। ये तमाम मालूमात समोकर इस एक जुमले में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि इसमें एक सबक है, यानी जहां अल्लाह ताला फरमाता है कि रात और दिन का उलट फेर वही कर रहा है। इन तमाम मालूमात जो आपके सामने साइंसी एतबार से पेश की गई मुझे और आपको बताती है कि किस तरह ये सर्कल इंसानी जिंदगी के बका के लिए कितनी अहमियत रखता है। और यहाँ मतलब जो है ये तमाम देकर इस आयत के आखिरी टुकड़े में अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है कि ये जो निजाम कायम किया गया है इन आलम फल्कियात पर मतलब जो है नजर डालो तो ये तुम्हारे लिए सबक है और आंखें खोलने वालों के लिए भी इसमें सबक मौजूद है। सामईन इकराम, अल्लाह ताला फरमाता है कि रात और दिन इसी मुसलसल तगय्युर में गौर और फिक्र करने वाले लोगों के लिए सबक है। ये तब्दीली सिर्फ एक तबैयाती अमल नहीं है बल्कि इंसान के लिए जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में गौर और फिक्र और शुक्रगुजारी का मौका है। सामईन इकराम, यहाँ उलुल अबसार का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जिसके जरिए से कहा गया इससे मुराद वो लोग हैं जो दिल और दिमाग की आंखों से देखते हैं, यानी वो लोग जो जाहिरी चीजों से आगे बढ़कर इनकी हिकमतों को समझने की कोशिश करते हैं। रात और दिन की तब्दीली इंसान को यह पैगाम देती है कि जिंदगी में मुश्किलात और आसानियों का आना जाना भी अल्लाह की हिकमत का हिस्सा है और दिन की रोशनी और फाइलियत की अलामत है, जबकि रात और सुकून और राहत आराम की ये दिन और रात की गर्दिश हमें सिखाती है कि जिंदगी में रोशन और तारीख अदवार आते रहते हैं। हर हालत में इंसान को अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। यह आयत इंसानों को बताती है कि सबक देती है कि अल्लाह को इंसानों को अल्लाह की कुदरत पर ईमान मजबूत करना चाहिए, वक्त की कदर करनी चाहिए, क्योंकि रात और दिन की गर्दिश वक्त के गुजरने की इतला देती है और कायनात का निजाम गर्दिश इसके फवायद पर गौर और फिक्र की कोशिश अल्लाह की हिकमतें और किबरियाई को तस्लीम करने में मदद देती है। सामईन इकराम, ये आयत मुझे और आपको बार बार मतलब जो है मुख्तलिफ मतलब जो है मानों के साथ कुरान के मुख्तलिफ अंदाज में इस रात और दिन का तस्करा मेरे और आपके सामने बार बार आता है। ये रात और दिन का तस्करा मुझे और आपको आंखें खोलने के लिए काफी है कि जो लोग अल्लाह की वहदानियत को तलाश कर रहे हैं, उसकी किबरियाई को तस्लीम करने से इनकारी हैं, उनके लिए अल्लाह ताला फरमाता है इस आलम फल्कियात पर जरा गौर और फिक्र तो करके देखो कि किस तरह से आलम फल्कियात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का निजाम हिकमताना मतलब जो है चल रहा है। इसी बात को अगर कुरानी आयात की रूह से समझने की कोशिश करें तो मजीद सूरे आले इमरान आयत नंबर 190 और 191 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, बेशक आसमान और जमीन की
پیدائش اور رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اپنے پہلو میں لیٹے یاد کرتے ہیں اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے یہ بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ان عقل مندوں کا تذکرہ کیا گیا جو لوگ جانتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اب کھلی آنکھوں سے اس عالم فلکیات کی طرف نظر ثانی کرتے ہیں، تو ان کے لیے وحدانیت کی طرف رجوع ہونا، اس کے لیے قدم بڑھانا ان کے لیے آسان سے آسان تر ہوتا ہے۔ اسی بات کا تذکرہ سورہ یاسین آیت نمبر 37 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ یہی بات کو مزید مطلب جو ہے اشارہ کرتے ہوئے سورہ فرقان آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، اس کے لیے جو نصیحت لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ان تمام باتوں کو ایک طرف اگر جمع کر کے دیکھا جائے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ ہر مطلب جو ہے مشکل کے بعد آسانی آنا یہ رات اور دن کی ایک مثال ہے، اور اللہ رب العالمین رات اور دن کی مختلف مطلب جو ہے ادوار میں اس کی جو تبدیلیاں کرتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اتنے بڑے نظام کائنات کے جانداروں کی بقا کا نظام بڑے حسن و خوبی کے ساتھ وہ انجام دے رہا ہے۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے نیکسٹ آیت کی طرف چلے، جہاں آیت نمبر 45 مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین کرام، پہلے رات اور دن، اس سے پہلے بادل، بارش اور چمک کا تذکرہ مطلب آیا تھا۔ اب اللہ رب العالمین نے ایک اور انداز میں ایک اور قدرتی حکمت کی ایک اور نشانی کو اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، اور وہ ہے پانی۔ جہاں پانی کا تذکرہ کیا جاتا ہے، مجھے اور آپ کو ایک معمولی سی چیز نظر آتی ہے جو ہر طرف مجھے اور آپ کو میسر آتی ہے، اس وجہ سے انسان اس کی امپورٹنس کو سمجھتا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی مثال دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ پانی کا تذکرہ کرتے ہوئے اس میں مثال دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ ان سب چیزوں پر قادر ہے۔ سامعین اکرام، اس پانی پر بھی تھوڑی سی سہرس گفتگو کر لیں تو شاید میرے اور آپ کے ایمان کو تقویت ملے، اور اس کے ذریعے سے میرے اور آپ کو بات سمجھنے اور اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرنا آسان سے آسان ہو جائے۔ آئیے اس کے سلسلے میں معلومات لیتے ہوئے آگے بڑھیں۔ سامعین کرام، پانی جاندار کی بقا اور زندگی کے لیے سب سے بنیادی اور اہم عنصر ہے۔ تمام مخلوقات کے وجود اور نشو و نما اور بقا کے لیے پانی ایک لازمی جز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہر پانی کا ذکر کیا ہے۔ ریسرچ مطلب جو ہے جو سائنسدان کرتے ہیں، ان ریسرچ کے ذریعے سے مطلب میرے اور آپ کے سامنے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام جانداروں کے جسم میں پانی کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے، اور انسانی جسم کا 60-70% مطلب جو ہے جسم پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، ریسرچ یہ بھی بتاتی ہے کہ پودوں، جانوروں اور دیگر جانداروں کے لیے بھی پانی بنیادی عنصر ہے۔ جسمانی افعال جیسے خون کی گردش، خوراک، غذا کا ہضم ہونا اور فضلہ نکلنے کا عمل، یہ سب کے لیے پانی ضروری ہے۔ سامعین اکرام، مزید تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ پانی خلیوں کا بنیادی جز ہے، اس کی کارکردگی کے لیے ضروری ہے، اور خلیوں کے اندر موجود کیمیائی رد عمل پانی کی مدد سے ہی ممکن ہو سکتا ہے۔ مزید تحقیقیں بتاتی ہے کہ پانی جانداروں کے جسم کے درجہ حرارت کو متوازن رکھنے میں مدد کرتا ہے، پسینے کے ذریعے سے جسم سے اضافی حرارت خارج کرتا ہے، اور زراعت کے لیے پانی انتہائی اہم ہے، کیونکہ پودوں کی نشو و نما، بیجوں کے اگنے اور خوراک کی تیاری کے لیے پانی ضروری ہے، اور فوٹو سینتھسس کا جو عمل ہے جو پودوں کی خوراک تیار کرتا ہے، پانی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ پانی خشکی اور نمی کے ماحول میں توازن برقرار رکھتا ہے۔ پانی
جانداروں میں خوراک اور غذائی اجزاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سائنسی تحقیقات میرے اور آپ کے لیے حیران کن مطلب جو ہے ریسرچ بتاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ خون جو غذائی اجزاء اور آکسیجن جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے پانی پر ہی مشتمل ہوتا ہے۔ اسی پانی کی اہمیت کو بتاتے ہوئے سورہ انبیاء 30 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور سورہ انعام آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم اس کے ذریعے سے ہر قسم کے نباتات اگاتے ہیں۔ سامعین اکرام، ریسرچ بتاتی ہے کہ انسانی جسم کے گروتھ ہارمون جو بچوں کی جسمانی نشو و نما اور جو قد بڑھانے میں مدد دیتی ہیں اور اپنے افعال کے لیے پانی کی موجودگی پر ہی منحصر ہوتے ہیں۔ تحقیقات پر غور کر کے دیکھا جائے تو حیران کن تحقیقات میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں۔ یہ پانی معمولی چیز لگتی ہے مگر مطلب جو ہے پانی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سامعین کرام، ہارمونی توازن برقرار رکھنے کے لیے جس میں پانی کا مناسب مقدار میں ہونا ضروری قرار دیا گیا ہے، اور ہڈی اور پٹھوں کے خلیے یعنی ٹیشوز صحت مند نشو و نما کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں، اور پانی جسم میں کیلشیم اور دیگر معدنیات کو ہڈیوں تک پہنچانے میں مدد کرتا ہے جس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے۔ ذرا مطلب تحقیقات پر غور کر کے دیکھیں یہ آیت میرے اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کتنی مؤثر کن ہے کہ اللہ کے کبریائی میرے اور آپ کے سامنے ایک معمولی سے پانی کے ایک قطرہ جو ہے وہ میرے اور آپ کی زندگی کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تحقیقات مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ پٹھوں کے جو ٹیشوز کا بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے، اور ورزش یا جسمانی کام کے دوران پانی کی کمی پٹھوں کی کارکردگی کو متاثر کر سکتی ہے۔ مزید تحقیقات بتاتے ہیں کہ غذا کو ہضم کرنے اور اس میں موجودہ غذائی اجزاء کو خون میں جذب کرنے کے لیے پانی ضروری ہے۔ نشو و نما کے لیے پروٹین، وٹامن اور منرلز کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان اجزاء کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچانے کے لیے پانی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سامعین کرام، انسانی خون کا 90% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ خون غذائی اجزاء اور آکسیجن کو خلیوں تک پہنچاتا ہے جو نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ پانی کی کمی خون کے گاڑھا ہونے کا باعث بنتی ہے جس سے جسم کے خلیوں کو مطلوبہ غذائی اجزاء اور آکسیجن فراہم کرنے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ سامعین کرام، جسم میں موجود نقصان دہ مادوں کو باہر نکالنے کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے۔ پانی گردوں کو فعال بناتا ہے، یعنی کڈنیز کو وہ فعال بناتا ہے جو زہریلے مواد کو فلٹر کر کے جسم سے خارج کرتے ہیں۔ جسم کی صحت اور لچک پانی کی مقدار پر منحصر ہوتی ہے۔ پانی جلد کو نمی فراہم کرتا ہے اور نئے خلیے بنانے میں مدد کرتا ہے۔ حیران کن تحقیقات میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں کہ جس سے جلد صاف اور صحت مند رہتی ہے کہ پانی کا استعمال بہت ضروری ہے۔ سامعین کرام، جہاں دماغ کی میں اور آپ بات کریں وہاں 70% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ دماغی تحقیقات بتاتی ہیں کہ دماغی خلیوں یعنی ٹیشوز کے افعال کو درست طریقے سے چلانے کے لیے پانی ضروری ہے۔ بچوں کی ذہنی نشو و نما، توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت پانی کی مناسبت مقدار پر ہی منحصر ہے۔ سامعین اکرام، پانی کی کمی کے نقصانات اگر مطلب جو ہے دیکھے جائیں تو اس میں میرے اور آپ کے سامنے کچھ مطلب جو ہے تحقیقات آتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جسمانی نشو و نما سست ہو جاتی ہے، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، بچوں کا قد متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ پانی کی کمی واقع ہو جائے تو پٹھوں کی نشو و نما رک جاتی ہے اور تھکن زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ مزید مطلب تحقیقات پانی مطلب جو ہے جس کے جسم میں کم ہو جائے تو یہ تحقیقات آتے ہیں کہ جلد خشک اور غیر صحت مند ہو سکتی ہے۔ مزید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ذہنی کارکردگی کی یادداشت متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ہے کہ پانی جو انسانی زندگی بقا کا سامان کرتا ہے وہ مطلب جو ہے یہاں پہ اس کا تذکرہ کیا گیا، کہا گیا کہ پانی جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے ہر جاندار کے لیے، اسی پانی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا
کیا ہے جس کا تذکرہ آیت نمبر 45 سورہ نور کے اندر کیا گیا، اور کہا گیا کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر چل رہا ہے اور کوئی 4 ٹانگوں پر چل رہا ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کے پانی کے تذکرے کے بعد آیت کے دوسرے حصے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ 2 ٹانگوں والے، 1 ٹانگوں والے اور پیٹ کے بل چلنے والے تمام جانور اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، وہ اس پر قدرت رکھتا ہے، وہ جس طرح کا چاہے جانور بنا سکتا ہے اور جس طرح کا چاہے زمین میں اپنی مطلب جو ہے اطاعت کرنے والی تمام جاندار مخلوقات کو وہ اس دنیا میں جنم دیتا ہے۔ اس میں پیٹ کے بل چلنے والے جانوروں کا تذکرہ ہے تو وہ سانپ اور کیڑے ہیں، جہاں 2 پاؤں والے جانوروں کا تذکرہ ہے اس میں سر فہرست انسان ہے اور دوسرے پرندے اس میں آتے ہیں، جہاں تذکرہ ہے 4 مطلب جو ہے پاؤں پر چلنے والے وہ ہے گائے، بھیڑ اور شیر وغیرہ۔ یہ سب کے سب جانور پیدا کرنے کی قدرت اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ یہ آیت انسانوں کو اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کی دعوت دیتی ہے کہ کس طرح سے مختلف مخلوقات اپنی شکل، حرکت اور ضروریات میں مختلف ہیں، لیکن سب کے سب ایک ہی خالق کے تابع و فرمانبردار ہیں۔ اس آیت کے ذریعے اللہ ہمیں اللہ کی بے مثال تخلیق اور قدرت کا ادراک دیتی ہے۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ ایمان کو مضبوطی عطا اسی آیت کے ذریعے سے ہوتی ہے، جو اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اس پر تدبر کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے توحید مطلب جو ہے کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں اللہ کی نعمتوں اور تخلیق کے نظام پر شکر ادا کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ آیت ہمیں کائنات کے نظام پر غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتی ہے تاکہ ہم اللہ کی عظمت کو سمجھ سکیں۔ یہ آیت اللہ کی تخلیق کی وسعت، حکمت اور قدرت کو بیان کرتی ہے اور انسان کو یہ پیغام دیتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کی حکمتوں کو پہچانے اور ان کی نعمتوں کا شکر ادا کر کے اس کی اطاعت کا حق ادا کرے۔ سامعین اکرام، یہ دوسری آیت بھی اللہ رب العالمین نے مثال قدرت یعنی پانی کی طرف دے کر مختلف جانوروں کا تذکرہ کرتے ہوئے انسانوں کو بتایا کہ اللہ رب العالمین کی قدرت کیسی ہے، کیسی حکمتانہ ہے اور کس طرح سے نظام کائنات کو اللہ رب العالمین چلا رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 کی طرف چلیں تو اللہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے صاف صاف حقیقت بیان کرنے والی آیت نازل کر دی ہے، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یعنی واضح طور پر اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ لوگوں ہم نے مطلب جو ہے کھول کھول کر بیان کرنے والی حقیقتیں تمہاری آنکھوں کو، تمہاری سماعتوں کو، تمہاری دماغوں کو تمام کھولنے والی مطلب جو ہے دلائل کے ساتھ ہم نے تمہارے سامنے مثالیں پیش کر دی ہیں، اور ان مثالوں کے ذریعے سے تمہیں توحید کی طرف رجوع ہونے میں، اللہ کے قرب کو تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے، اس کی تفصیلات تمہارے سامنے آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے بتاتا ہے کہ یہ صاف صاف حقیقت بیان کرنے والی آیتیں تم پر نازل کر دی گئی ہیں، تو آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے دیتا ہے۔ یہاں صراط مستقیم کا لفظ آیا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے، وہ راستہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین انعام جنت عطا فرماتا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اپنے دین کے قیام کا طریقہ بتاتا ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صراط مستقیم کی راہ پانا یہ ہدایت کے بل بوتے پر ہی انسانوں کو میسر آتا ہے، اپنی کوششوں سے، اپنے من سے یا اپنی مطلب جو ہے سوچوں کے ذریعے سے اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ کی طرف رجوع ہونا، اللہ کی قرب کو تلاش کرنا، نیتوں میں اخلاص پیدا کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا، یہ وہ علامتیں ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہدایت کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت رہنمائی ہے، ہدایت گائیڈ لائن ہے، ہدایت اللہ رب العالمین کی عنایت نظر ہے، اور ہدایت اللہ رب العالمین کا وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے آنکھوں کو صحیح غلط میں فرق محسوس کرنے میں آسانی میسر کرتا ہے، اور یہی وہ ہدایت ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ان
کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے اس دیے ہوئے مشن یعنی اللہ کے پیغام کو اللہ کی سرزمین پہ نافذ کرنے کے لیے کیسی تقویدو کرنی چاہیے، کون سا طریقہ اپنانا چاہیے، کس رضا پر راضی ہونا چاہیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس ہدایت کی مد میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ تو جسے چاہنے کا مطلب کیا ہے؟ جسے چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جس کی نیت ہوگی، جس کا اخلاص ہوگا، جو آگے اللہ کا قرب تلاش کر رہا ہوگا اور وہ جنت میں جانے کی جستجو کر رہا ہوگا، اس کے لیے آسانیاں فراہم کر دی جائیں گی اور اس کے لیے راہ مطلب جو ہے میسر آئے گی۔ جو لوگ چاہتے نہیں ہیں بلکہ حب دنیا اور حب خواہشات کے پجاری بن کر اس دنیا ہی کو اپنا حقیقی مقام سمجھتے ہیں، ویسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کوئی راہ نہیں دیتا، کوئی نجات نہیں دیتا، بلکہ ان کے لیے آسانی نہیں بلکہ ان کے لیے مشکلات کا باعث بن کر وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ سامعین اکرام، ان آیتوں کے بعد اللہ رب العالمین آگے بڑھتے ہوئے میرے اور آپ کے لیے آیت نمبر 47 میں بیان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین آیت نمبر 46 کے بعد 47 کی طرف رجوع ہوتا ہے، جس میں مجھے اور آپ کو 46 اور 47 میں بڑی تفصیل کے 49 تک کی آیات میں بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے کہ اطاعت نہ کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں اور ان کا انداز کیسا ہوتا ہے۔ آئیے ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمات کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق کترا جاتا ہے، البتہ اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑی اطاعت کش بن کر وہ آ جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہاں مطلب جو ہے مختلف آسمانی فلکیات کا تذکرہ کیا گیا اور اس کے بعد مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس پر قدرت رکھتا ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ رب العالمین وہ صراط مستقیم کی طرف جس کی چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اب اللہ رب العالمین بات کو بالکل مطلب جو ہے دوسرے انداز میں یہاں ان لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے جن کو اللہ رب العالمین نے یہ تمام چیزیں عطا فرمائیں جن کے بدولت ہی انسانی زندگی کی بقا اور اس کی اپنی زندگی اس دنیا کے اندر چل رہی ہے۔ ورنہ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین اگر دن اور رات کا الٹ پھیر مطلب ختم کر دے، اگر آسمان سے بادلوں کا مطلب جو ہے اخراج کر دے، اگر یہ پہاڑ مطلب جو ہے وہاں سے ہٹا دیے جائیں یا پھر ان کی بجلیوں کا انتظام نہ کیا جائے تو یہ سارا کچھ کیسا نظام ہوگا جس کی تفصیلات پچھلی والی کلاس اور اس سے پہلے بیان کیے جانے والے وہ تمام مطلب جو ہے سائنسی تحقیقات آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اتنا سب جاننے کے باوجود ان لوگوں کا اللہ رب العالمین تذکرہ کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع ہو کر فرما برداری اختیار کرتے وہاں کے ساتھ جھک جانے والی کیفیت ان کے اندر پیدا ہونی چاہیے تھی، مگر ان کا یہ انداز بالکل مطلب جو ہے الگ مطلب جو ہے آتا ہے۔ ان مطلب جو ہے 3-4 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین اس میں مطلب جو ہے 3-4 الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ ایک ہے اطاعت، دوسرا ہے مطلب جو ہے منافقین کا مطلب جو ہے انداز، تیسرا مطلب جو ہے اس میں مومنین کا انداز، اور پھر مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے یہاں تفصیل مطلب جو ہے اطاعت کے ساتھ اس کا مطلب جو ہے اینڈنگ تک ان آیتوں کو لے آیا ہے۔ سامعین کرام، یہاں اس کا مطلب جو ہے مطالعہ کریں کہ ان مطلب جو ہے 47 سے 49 تک کی جو آیات میں اللہ رب العالمین جو تذکرہ کیا ہے کہ اگر ایمان یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ وہ اطاعت قبول نہیں کرتے، بلکہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو منہ موڑ جاتا ہے۔ تو ایسا کون سا گروہ ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا؟ اگر قرآنی مطلب جو ہے معلومات کو مطلب جو ہے پڑھ کر مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو یہ جس کا تذکرہ کیا گیا ہے اسے لفظ منافقت کے نام سے مطلب جو ہے قرآن یاد کرتا ہے۔ یہ منافقت کیا ہے؟ یہ منافقت ایک ایسا رویہ ہے جس میں انسان ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دل میں کفر، شک یا دشمنی رکھتا ہے۔ منافقت قرآن اور سنت میں ایک انتہائی ناپسندیدہ وصف قرار دیا گیا ہے، اور منافقین کے بارے میں قرآن مجید سخت سے سخت الفاظ مطلب جو ہے اس میں استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے انہیں آخرت میں سخت عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اگر مطالعہ
کر کے دیکھا جائے تو سورہ منافقون اور مطلب جو ہے سورہ توبہ کا مطالعہ کر کے دیکھا جائے تو اس میں بڑی تفصیلات کے ساتھ منافقین کی وہ مطلب جو ہے وصف کو سامنے لایا گیا کہ جس کے ذریعے سے وہ بظاہر تو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ وہ مطلب جو ہے دل سے اس کو قبول نہیں کرتے. اسی وجہ سے ان کے کردار میں, ان کی مطلب جو ہے زندگیوں میں اور ان کے احوال میں سارا کچھ مطلب جو ہے بدلاؤ نظر آتا ہے. یعنی وہ اللہ کے آگے جھکنے والی کیفیت ان کی مطلب جو ہے نظر نہیں آتی. سامعین کرام, مطالعے کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں منافقت کی دو قسمیں میرے اور آپ کے سامنے علماء کرام بیان کرتے ہیں. ایک ہے اعتقادی منافقت اور دوسرا ہے عملی منافقت. سامعین کرام, اعتقادی منافقت کیا ہے؟ اعتقادی منافقت وہ منافقت ہے جس میں انسان ظاہری طور پر ایمان کا دعویٰ کرتا ہے لیکن دل میں ایمان نہیں رکھتا. یہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک شدید قسم کا تضاد ہے. ایسے لوگ آخرت میں کافروں سے زیادہ سخت عذاب کے مستحق ہوں گے, جس کا تذکرہ سورہ نساء آیت نمبر 145 میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے. بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. سامعین کرام, جہاں دوسرے قسم کا تذکرہ کریں وہ ہے عملی منافقت. یہ عملی منافقین مطلب جو ہے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ منافقت ہے جو انسان کے اعمال میں ظاہر ہوتی ہے. ایسا شخص ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اس کے عمل اس کے دعوے کے خلاف ہوتے ہیں. مثلا وہ جھوٹ بولتا ہے, وعدہ خلافی کرتا ہے, خیانت کرتا ہے. اسی بات کا تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یوں بیان کیا گیا کہ منافقین کی 3 نشانیاں ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے. سامعین کرام, قرآن مجید میں منافقین کی صفات بتاتے ہوئے یہ بات بھی آتی ہے کہ وہ دغلا پن اختیار کرنے والے لوگ ہیں, وہ دکھاوا کرنے والے لوگ ہیں, وہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں, وہ عہد شکنی کرنے والے لوگ ہیں, وہ فتنہ انگیزی پیدا کرنے والے جو ہے صفات اپنے اندر رکھتے ہیں, جو اپنے اندر رکھ کر اس مطلب جو ہے گروہ کو ان کو تباہ کرنے کی کوششوں میں لگے رہنے والے لوگ ہیں. سامعین کرام, سورہ نساء آیت نمبر 60 اور 61 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے. ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی, مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں, حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا اور شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف, تو ان منافقین کو تم دیکھتے ہو کہ تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں, جبکہ اللہ مسلمانوں سے صرف یہ بات کہتا ہے جو سورہ نبا سورہ البینہ آیت نمبر 5 میں اس کا تذکرہ ہے کہ اور انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں, دین کو ان کے لیے خالص کرتے ہوئے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں مومنین کا تذکرہ کیا ہے. یعنی یہاں مطلب جو ہے غور کر کے دیکھا جائے تو جہاں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو منافقین کا تذکرہ آیا, منافقین وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ دل میں شک و شبہات رکھتے ہیں اور مطلب جو ہے اللہ کی طرف بلانے پر وہ آتے نہیں ہیں. اسی کا تذکرہ تو یہاں پہ آیا کہ وہ منہ موڑنے والے لوگ ہیں. جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمات کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق کترا کر بھاگ جاتا ہے اور مطلب جو ہے جب ان کے مفاد اس میں شامل ہو تو وہ بڑھ چڑھ کر سامنے آ کر مطلب جو ہے اپنا تذکرہ کرتے ہیں. سامعین کرام, یہاں مطلب جو ہے رک کر اگر منافقین کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں وہاں مومنین کے سلسلے میں بھی مجھے اور آپ کو جانکاری ہونی چاہیے, تبھی کہیں جا کر اس آیت کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. آخر وہ مومنین کی صفات کیا ہیں, آخر وہ مومنین کا رویہ کیا ہے جس کا تذکرہ مطلب جو ہے متضاد انداز میں میرے اور آپ کے سامنے منافقین کی مت کے ساتھ آتا ہے. آئیے مومنین کے سلسلے میں میں اور آپ معلومات قرآن و حدیث کی مطلب جو ہے روشنی میں جانچیں. وہاں اللہ رب العالمین نے قرآن میں مومنوں کا ذکر بڑے اچھے انداز کے ساتھ ان کے ایک ایک وصف کو بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے. سورہ حجرات آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور رسول کے پر ایمان لائے. اور اللہ نے قرآن میں مومنین کے صفات بتاتے ہوئے سورہ انفال آیت نمبر 2 میں مطلب جو ہے یوں ارشاد فرمایا, مومن تو وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کہاں اٹھتے ہیں. سامعین کرام,
وہاں مطلب جو ہے منافقین کا دھوکہ ہے، وہاں وہ کترانے والا انداز ہے، اور مومنین کا یہ انداز ہے کہ جب اللہ اور رسول پر مطلب جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں، اور جب بھی اللہ اور رسول کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، اور اس مشن پر مطلب جو ہے ایکٹیو ہو کر مطلب جو ہے کار بند ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، اور مطلب جو ہے اللہ رب العالمین سورہ المومنون آیت نمبر 9 میں مطلب جو ہے ایک اور صفت مومنوں کی بتاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ترجمہ یہ ہے، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، عبادات کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا قرب تلاش کیا جاتا ہے، اور مومنین کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے مطلب جو ہے اس آواز عبادت پر وہ مطلب جو ہے کانپ اٹھتے ہیں، اور مطلب جو ہے اس کی حفاظت کرتے ہوئے اس کے آگے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ مزید مطلب جو ہے مومنین کی صفات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سورہ مومنون آیت نمبر 8 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اور وہ اپنی امانتوں اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، یعنی ان کا انداز کیا ہے؟ وہاں منافقین کا انداز یہ ہے کہ وہ دھوکہ باز ہے، جھوٹی مطلب جو ہے عہد شکنی کرتے ہیں، جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں، فتنہ انگیزی کرتے ہیں، اور مومنین کی یہ صفت ہے کہ ان کے پاس امانتیں رکھے جائے تو اس کی حفاظت کرتے ہیں اور وعدوں کا خیال رکھتے ہیں۔ سامعین اکرام، مزید وصف بتاتے ہوئے حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ وہ حقوق و لباد کی ادائیگی میں سرگرم عمل رہتا ہے، اور اپنی زبان سے اپنے کردار سے کوئی تکلیف سامنے والے کو کبھی نہیں پہنچاتا، بلکہ ہمیشہ انہیں صحیح رخ کے ساتھ ان کو مطلب جو ہے آسانی اور ایثار کے جذبے کے ساتھ ان پر قربان ہوتا ہے، جس کے نتیجے ہی میں وہ اللہ کا محبوب ترین متقی اور پرہیزگار شخص کی شکل میں منظر عام پر آتا ہے۔ مزید مطلب جو ہے قرآن مجید کا مطالعہ مجھے اور آپ کو وصف مومنین کے شکل میں یوں سورہ مومنون آیت نمبر 3 میں مطلب جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا، اور وہ لوگ ہیں جو لغو باتوں سے دور رہتے ہیں، زبانوں کی حفاظت کرنے والے، اس سے مطلب جو ہے اول فول نہ بکنے والے، کبھی غلط بیانی نہ کرنے والے، یہ وہ چیزیں ہیں لغو کی مد میں آتے ہیں، اور یہ مومنین کا وصف ہے۔ مزید سورہ المعراج آیت نمبر 24-25 میں اللہ رب العالمین مزید مطلب جو ہے مومنین کی صفات جو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ اور ان کے مالوں میں حق ہے مانگنے والے اور محرومین کا، یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ مومنین کا وصف ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کے راستے میں دیتے ہیں، اور کبھی مطلب جو ہے اسے زبردستی کی چٹھی سمجھتے نہیں ہیں، جبکہ قرآن مجید منافقین کی مثال بتاتے ہوئے میرے اور آپ کے سامنے لاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی انہیں خرچ کرنے کے لیے کہا جائے تو اسے وہ مطلب جو ہے بادل نخواستہ دیتے ہیں اور زبردستی کی وہ چٹھی سمجھتے ہیں۔ سامعین کرام، مومنین کے مطلب جو ہے وصف کی طرف جائے تو وہاں مزید مطلب جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں اللہ رب العالمین یوں بیان کرتا ہے کہ اور وہ لوگ جو سختیوں، مصیبتوں اور جنگ کے وقت میں صبر کرنے والے لوگ ہیں، یعنی مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانی آئیں، مگر اس پر صبر کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی طرف سے آنے والی مطلب جو ہے یہ چیزیں ہیں، اور یہ تقدیر پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور اللہ کے آگے سر بسجود ہو کر وہ دعائیں کرتے ہیں اور اس سے بچاؤ کا سامان کرتے ہیں۔ اور منافقین کا مطلب جو ہے جو قرآن مجید کے اندر بتایا گیا وہ دنیا کی طرف جھکنے والے لوگ اور دنیا ہی کو سمیٹنے والے لوگ اور دنیا ہی کو معبود سمجھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ مطلب جو ہے انکاری ہوتے ہیں۔ یہ وصف مطلب جو ہے یہاں پہ بتایا گیا کہ منہ موڑنے والے لوگ اسی وجہ سے مطلب جو ہے وہ لوگ اطاعت سے دور بھاگتے ہیں۔ جہاں ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ اللہ اور رسول پر کی اطاعت قبول نہیں کرتے، سامعین اکرام جہاں اس لفظ کا بھی مطالعہ کر کے مجھے اور آپ کو ان آیتوں کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ اور وہ اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب ہے حکم ماننا، اطاعت کا مطلب ہے فرمانبرداری کرنا، اور اطاعت ہے کسی کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا، یعنی اللہ کی ہدایت کے مطابق عمل کرنا۔ یہ تمام چیزیں اسلامی تعلیمات میں اطاعت کی ایک بنیادی اصول کے طور پر قرآن مجید اور احادیث کریمہ میں بیان کی گئی ہیں۔ سامعین اکرام، جو اللہ رب العالمین اور اس کے رسول جائز احکامات کی بات ماننے پر زور مطلب جو ہے دیتا ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت بغیر ایمان کا دعویٰ بے معنی ہے۔ اطاعت قول اور عمل جو ظاہر ضروری ہے، اور اگر یہ طرز عمل اختیار نہیں کیا جائے تو قرآن کی روح سے، ان آیتوں کی روح سے یہ دعویٰ منافقت کی مد میں مطلب جو ہے قبول کیا جائے گا۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں سورہ انفال آیت نمبر 1 میں اللہ
اللہ رب العالمین نے اس پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یعنی یہاں پر منہ موڑنے والے کون لوگ؟ جو اطاعت قبول نہیں کرتے، اور اطاعت کیا ہے؟ فرما برداری ہے، اور فرما برداری کس کی جائے؟ سورہ انفال میں بیان کیا گیا، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، اللہ کی بات ماننے والے ہو، اس کے آگے سربت سجود ہونے والے ہو، یہی لوگ ہیں جو مومن ہیں۔ مزید سورہ نبا آیت نمبر 80 میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ سورہ نور کی یہ آیتوں میں ذکر کر کے منہ موڑنے والوں کا تو اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو جو تلقین کرتا ہے وہ اس طرح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 20 کے ذریعے سے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، پھر اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ پر صرف پہنچا دینے کا کام ہے، اور اللہ بندوں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی یہاں پہ کہا گیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، معروف کا حکم دینے والے، منکر سے روکنے والے، اللہ کے نظام کو اس زمین پر غالب کرنے والے، وہ مومنین کہلاتے ہیں۔ یہ مومنین کا کام ہے کہ وہ پیغام رسانی کا کام اس انسانیت کے درمیان میں کریں، اور جو لوگ منہ موڑتے رہتے ہیں اور پیچھے ہٹتے رہتے ہیں، نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین کا وصف یہ ہے کہ وہ اپنا پیغام حق مطلب جو ہے ان تک پہنچا دینے کی ذمہ داری صرف ان کی ہے، اور باقی مطلب جو ہے ہدایت دینا، ہدایت نہ دینا، صراط مستقیم پر چلانا، صراط مستقیم پر نہ چلانا، یہ غیبی باتیں ہیں جو اللہ رب العالمین پورا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اس سے پہلے کی آیت میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ہم صاف صاف حقیقت بیان کرنے والی آیات نازل کر دی ہے، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ یہ وہ واضح احکامات ہیں جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اور حدیث مبارکہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ سامعین کرام، یہ منہ موڑنے والے آخر کیوں اللہ کی اطاعت سے انکاری ہیں، یا آخر کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ مطلب جو ہے انکاری ہیں، اس پر بھی مطلب جو ہے تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہوئے ہم اپنے اختتام تک پہنچے۔ وہاں مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو پہلی شخص جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کی کمزوری ان کے اندر ہے، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ یقین اور بھروسہ نہیں رکھتے، جبکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں جہاں آیتیں مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے لاتا ہے، ہر سورہ کے اندر اللہ رب العالمین دلائل کے ساتھ مختلف مطلب جو ہے حقائق کو ہمارے سامنے لے آ کر وحدانیت کی مطلب جو ہے ساری شکلوں کو کھول کر میری اور آپ کی آنکھوں کو مطلب جو ہے کھول دینا چاہتا ہے۔ مگر انسانوں کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ وہ مطلب جو ہے حب دنیا اور حب خواہشات کے ایسے پجاری بن گئے ہیں جو اپنے خواہشات کو مطلب جو ہے سمیٹنے میں، اسی کی مطلب جو ہے تکمیل میں ایسے مطلب جو ہے لگ گئے ہیں کہ جس کی بنا پر ان کے ایمان کمزور ہو گئے ہیں، وہ یقین کامل ان کا نہیں رہا ہے۔ اسی وجہ سے ان کی مطلب جو ہے حالت یہ ہے کہ وہ دنیا کی طرف مطلب جو ہے جھکے ہوئے نظر آتے ہیں۔ قرآن مجید ایسے لوگوں کے سلسلے میں کتے کی سی مثال دیتا ہے کہ اگر وہ کھاؤ تب بھی مطلب جو ہے وہ زبان لٹکائے، اور نہ کھاؤ تب بھی زبان لٹکائے ہوئے رہے۔ سامعین اکرام، پہلی وجہ جو آپ کے سامنے جو آتی ہے وہ اطاعت قبول نہ کرنے کی وجہ وہ وہی ہے کہ منہ موڑتے اس لیے ہیں کہ ان کا ایمان کمزور ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ حب دنیا اور حب خواہشات کے وہ پجاری بن گئے ہیں اور دنیا ہی کو سمیٹنے میں لگ گئے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ مال، یہ دولت، یہ ساری خواہشات کی تکمیل یہی ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے، جبکہ مجھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا لمحہ، کون سی مطلب وہ گھڑی ہوگی جب اللہ کا بلاوا آئے تو کوئی انسان نہ اپنا لقمہ پیٹ تک اتار سکتا ہے، نہ مطلب جو ہے کوئی کام جو تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے اسے پہنچا سکتا ہے، بلکہ اسے فوراً حاضر کر دیا جاتا ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہش کو اپنا مطلب جو ہے معبود بنا لیا ہے، اسی وجہ سے وہ حب دنیا اور حب خواہشات کا پجاری بن گیا ہے۔ دوسری وجہ میرے اور آپ کے سامنے، تیسری وجہ جو آتی ہے وہ سورہ
حج آیت نمبر 11 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، یعنی مطلب جو ہے ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ وہ دین اور دنیا کو الگ کر دیتے ہیں، دین کو مطلب جو ہے صرف مطلب جو ہے عبادت گاہوں یعنی مساجد تک اسے محدود کر دیا گیا، اور باقی سارا مطلب جو ہے دنیا کا معاملہ اسے سمجھتے ہیں کہ بالکل اسے الگ تھلگ ہے، جبکہ زندگی کا نظام حیات مطلب جو ہے جو قوانین اللہ رب العالمین بتاتا ہے وہ زندگی کے ہر شعبے پر مطلب جو ہے محیط ہے، اور ہر شعبے میں اللہ کا قانون میرے اور آپ کے لیے لاگو کر دیا گیا ہے، مگر انسانوں کا یہ حال ہے کہ وہ مطلب جو ہے کنارے پر کھڑے ہو کر یعنی مطلب جو ہے محدود انداز میں ایک مطلب جو ہے حصے کو مطلب جو ہے مختص کر کے عبادت کے لیے اسے رکھ دیا گیا، اور باقی ساری مطلب جو ہے حصے میں ہم دنیاوی اعتبار سے دھاندلیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سورہ منافقین سورہ مطففین آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور جب ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے، یعنی حب دنیا اور حب خواہشات کے جہاں پجاری ہو گئے، دنیا کو اور دین کو انہوں نے الگ کر لیا، اسی کے نتیجے میں ان کا یہ حال ہے کہ ان کے دلوں پر جہاں اللہ کا تقوی مطلب جو ہے رنگ لانا چاہیے تھا، جہاں اللہ رب العالمین کی مطلب جو ہے ہدایات مطلب جو ہے ان کے اوپر رنگ لانے چاہیے تھے، مگر ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے کہ وہاں مال، حب دنیا، حب خواہشات کے ایسے وہ پجاری بن گئے ہیں کہ وہ ایسا زنگ چڑھ گیا ہے کہ نہ ان کی آنکھیں کھلتی ہیں، نہ ان کی سماعتیں کھلتی ہیں، نہ ان کے دماغ کی جو ہے وہ تصورات میں مطلب جو ہے کوئی سوچ فکر و عمل مطلب جو ہے وجود میں آتا ہے، بلکہ وہ اس میں گھنگرا گھول نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم دیکھو کہ وہ کس کو دوست بنا رہے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ آخری چیز ہے کہ انسان جو من میں مطلب جو ہے اپنی پسند کرتا ہے اسی اعتبار سے ایسے لوگوں کے درمیان میں رہتا ہے، اور ایسے لوگوں میں یہاں حدیث مبارکہ بتائی گئی کہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دوست کے دین پر قائم رہتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں بڑی اچھی مثال دی، کہا گیا کہ ایک عطر کی مثال دی گئی، کہا گیا کہ ایک عطر کی دکان ہے، اگر کوئی شخص اس میں خریداری کے لیے جائے اور وہ خریدے نہ خریدے واپس لوٹ آئے تو خوشبو لیے ہوئے باہر نکل آتا ہے، اور ایک مطلب جو ہے کوئلے کی کان کی مثال دی گئی کہ وہاں انسان مطلب جو ہے خریداری کے لیے جائے اور جب داخل ہو جائے خریدے نہ خریدے واپس لوٹ آئے تو کالک لگا کر آتا ہے۔ وہی وہ مثال ہے کہ جہاں ہم جس انداز میں جیسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں، جیسے دوست بناتے ہیں، اسی اعتبار سے ہماری زندگی، ہماری سوچیں، ہمارا کردار، ہمارا بناؤ، ہمارا سنگار، ہر چیز مطلب جو ہے اسی پر جو ہے وارد ہو جاتی ہے۔ یہ آیتیں مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین واضح انداز میں اس کی مثال دے کے کہتا ہے کہ تمہارے اوپر کتنی ساری میں نے مہربانیاں کی، کس طرح تمہاری زندگی کے بقا کے لیے ساری چیزوں کو مطلب جو ہے متحرک کر رکھا ہے، مگر تمہاری زندگیوں کا یہ حال ہے کہ میرے قوانین، میری نصیحتیں، میرے دین کے طریقہ کار کو تم نظر انداز کرتے ہو، منہ موڑ جاتے ہو، تمہاری مثال تو منافقین کی طرح ہے۔ سامعین اکرام، یہ آیتیں اس وقت کے منافقین ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ آیتیں مجھے اور آپ کو بھی مخاطب کرتی ہے۔ آخر ہم اس حصے کی طرف بڑھے جہاں یہ آیتیں مجھے اور آپ کو کیا پکار کر کہہ رہی ہے۔ آج میرے اور آپ کے معاشرتی مطلب جو ہے اس نظام کو دیکھیں جہاں مطلب جو ہے بے حیائی پھیلی بھی نظر آ رہی ہے، جہاں مطلب جو ہے خرافات نظر آ رہے ہیں، جہاں رسومات نے جنم مطلب جو ہے پکڑ لیا ہے، اور جہاں مختلف مطلب جو ہے عقیدے بد عقیدگی کی مطلب جو ہے انتہا تک مطلب جو ہے سب کچھ پھیل گیا ہے، تو ایسے حالات میں یہ آیتیں مجھے اور آپ کو پکار کر کہہ رہی ہے کہ تمہارا یہ انکار، تمہارا اس ماحول کو خراب ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی خاموش رہنا تمہارے لیے یہ مطلب جو ہے آیتیں پکار کر کہہ رہی ہے لوگو تمہارا مطلب جو ہے مقام کون سا ہے؟ کیا تم بھی مطلب جو ہے منافقت کے اس درجے پہ فائز ہو گئے ہو؟ کیا تم بھی اس میں داخل ہو گئے ہو، یا پھر اس کے سدھار کے لیے آگے بڑھ کر اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے میں، اس کی مطلب جو ہے لفاظ میں اور اس کو مطلب جو ہے پھیلانے میں تم عمل پیرا ہو یا نہیں ہو؟ یہ وہ سوال ہے جو یہ آیتیں مجھے اور آپ کو پیش کر رہی ہیں۔ سامعین اکرام، مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے، اور اس مد میں اپنا مطلب جو ہے آئینہ ان آیتوں کو لے کر دیکھنا چاہیے کہ میری اور آپ کی حالت کیا ہے، اطاعت کا کیا انداز ہے، اطاعت کی کون سے درجے پر میں اور آپ فائز ہیں، اور اطاعت کی اس مد کے ساتھ اللہ رب العالمین کے کون سے مطلب جو ہے دیے گئے درجے پر میں اور آپ
آپ فائز ہوں گے. یہ وہ سوال ہے, یہ وہ مطلب جو ہے سوچنے کی لمحہ فکریہ ہے جو مجھے اور آپ کو بیدار کر رہا ہے. سوچئے, غور و فکر کیجئے, اور مطلب جو ہے اطاعت کا وہ شیوہ اختیار کیجئے جہاں اللہ رب العالمین کا حکم آئے اور ہم نافرمانی نہ کریں, بلکہ آمنا وصدقنا کے مصداق میں جو مومنین کے صفات قرآن کے ذریعے سے میں نے اور آپ نے مطلب جو ہے اس سے پہلے دیکھا, وہ اس کے مطابق اپنا مطلب جو ہے جائزہ لے کر اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اس مطابق اپنے آپ کو عملی میدان میں اتار کر عملی مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو مظاہرہ کرنا چاہیے, ورنہ میری اور آپ کی پکڑ لازمن ہوگی. میرا اور آپ کا مطلب جو ہے اس دنیا سے گزرنا تو لازمی ہے, اللہ کی پکڑ تو آئے گی ہی آئے گی. اس وقت میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو سوچئے, غور و فکر کیجئے, اور اگر سمجھ آئے اور مطلب جو ہے اپنے آپ میں عزم کریں تو اٹھئے اور مطلب جو ہے ارادہ کریے, اپنے پچھلے اعمال کا جائزہ لیں اور مطلب جو ہے توبہ اور استغفار کے ذریعے سے نئی زندگی کی ابتدا کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور صحیح معنوں میں صحیح رخ کے ساتھ دین کا فہم حاصل کرنے اور ان آیتوں کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں بدلاؤ پیدا کرنے کا سامان کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.